جی تو ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنی عید ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اب ایک نئے گیسٹ یہاں پر موجود ہیں۔ انہوں نے ابھی پاکستان، بلکہ میں کہوں گا کہ کراچی اور پاکستان دونوں کے لیے سرو کیا ہے، بہت زیادہ کام کیا ہے الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر ایک ریکویسٹ بھی کرنی ہے آپ تمام دیکھنے والوں سے کہ ہمارے جو ہے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو اسی طریقے کے مزید اچھے سے اچھے انٹرویوز آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں۔ تاج صاحب سر، السلام علیکم، عید مبارک۔ جناب جو ہیں سنرجیز ورلڈ وائڈ کمپنی کے CFO ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے ممبر بھی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہماری ایگزیکٹو کمیٹی کا حصہ بھی ہیں۔ سر بہت بہت خوش آمدید، عید مبارک۔ عید مبارک بھی کہیں گے، بلکہ آپ کو عید مبارک، بہت بہت مبارک آپ کو بھی، باسی تباسی عید مبارک ہو گئی ہاں، آپ آج کو۔ عید کا تیسرا دن ہے تو اینڈ بالکل مسلمانوں کے لیے تو بس یہ سمجھیں عید کی بات کہ 3 دن اللہ نے عید خوشی کے لیے دیے ہیں، تو یہ تو اور یہ ہمارے لیے ایک باقی الگ ہی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ 3 دن بہت ہی مختلف ہوتے ہیں۔ بالکل چاہے جتنے بھی دنوں کو ہم دیکھ لیں، جو 3 دن ہوتے ہیں ان کا جو مزہ ہوتا ہے، ان کی جو خوشی ہوتی ہے، اس میں جو تہوار منائیں گے اپنی فیملیز کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ بھی مزید گفتگو کریں گے۔ بالکل ہمارے کو ہوسٹ تو ویسے بھی عیدی جمع لیکن اتنی عیدی جمع ہی نہیں ہو پا رہی ہے سر۔ اب وہ ہوتا ہے نا کہ پہلے بچے جو نظر آتے تھے تو ان کے لیے کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ فوراً دونوں جیبوں میں رکھی ہوتی تھی کہ بڑے آ کر عیدی دے رہے ہوتے تھے۔ اب وہ بڑے ہونے لگ جاتے ہیں نا تو سوچنے لگ جاتے ہیں کہ واقعی میں اتنا بڑا ہو گیا، مجھے کوئی عیدی دینے آئی نہیں رہا، تو نہ نہیں دے۔ اچھا سر، تو عید کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں، آپ بتائیں آپ کی عید کس طرح گزر رہی؟ اور ایک جو سانحہ ہوا ہے ہمارے کراچی میں جو ایئر کرافٹ کا PIA کے ساتھ، اس میں جو ایک فضا بن گئی ہے، اس میں سمجھیں کہ آپ یہ خوشیاں جو ہیں مدھم ہو گئی ہیں، اور کسی طرح سے جو ہے وہ ایسا محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ بھئی ہم جا کر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان خوشیوں کو شیئر کریں کہ جو لواحقین ہیں، جو اس سانحے کی وجہ سے جو ہے اپنی وہ خوشیاں جو جمع کر کے بیٹھے تھے کہ ہم آنے والے دنوں میں جو ہاں بالکل ان کے ذہن و گمان میں ہی بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا اور ایسے دن ہم نے دیکھنے ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ جا کر ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے ساتھ پرسہ کیا جائے، ان کے ساتھ جو ہے کچھ ان کے ساتھ بیٹھ کر خوشی منائی جائے، ان کو لائیو کیا جائے، کیونکہ بہت زیادہ افسردہ ہے اور بہت ایک طرح سے ٹوٹ گئے ہیں اندر۔ جو رب تعالیٰ کی تدبیر ہے اور ان کا جو ایک سوچ ہے، آپ اس تک نہیں پہنچ بے شک، یہ تو بالکل 30 سیکنڈ دور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں 30 سیکنڈ کے بعد لینڈ کر جاؤں گا، اور پھر اپنی خوشیاں ویسے ہی کنٹینیو، فیملیز کے ساتھ پلان سب میں تو اس طرح کے ٹویٹس اور اس طرح کے میسج بھی پڑھ رہا ہوں جو لوگ وہاں ایئر کرافٹ میں تھے، اور وہ اپنے لواحقین، اپنے جو اس وقت رشتہ دار اب جو لواحقین کہلائیں گے، ان کو اپنے میسیجز بھیج رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں کراچی، آن اس وے کراچی اب آیا۔ وہ میسج پڑھ پڑھ کر آنکھوں سے واقعی آنسو نکلتے گئے کہ یہ کس طرح سے اللہ نے ایک، دیکھیں جو بھی کام ہو رہا ہے نا اللہ کی واقعی اس میں کوئی مصلحت ہے، اللہ نے ان کو ان دنوں میں بہتر جگہ پر پہنچانا تھا۔ ہم یہ بھی اس زاویے سے بھی دیکھیں تو اللہ نے ان کو اپنی ایک اصل جگہ پر پہنچا دیا جہاں ان کا مقام ہے، اور ان کو سرخرو کیا، مگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جانا کہاں تھا اور کہاں گئے، تو یہ پہلو بھی ہے۔ بہترین ہے جنہوں نے اتنا اچھا دن لیا، جی بالکل، اور اتنی اچھی حالت میں، روزے کی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے، تو اس سے بڑی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ بہت خوش نصیبی تھی ان کے لیے، ایک دوسرے زاویے سے دیکھا جائے، اور اپنے جو آنے والے تھے وہ نہ آ پائے، ان سے مل نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر دے، ان سب کے لواحقین بے شک بے شک، ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں بھئی اللہ ان کو جو ہے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجات ان کو دیں۔ بے شک یہ تو دیکھیں اس بات کا تو ہمیں پکا ڈھکا یقین ہونا چاہیے کہ جو حادثاتی موت کے شکار ہوتے ہیں نا وہ واقعی شہید ہوتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کا درجہ شہادت کا ان کو دیا جاتا ہے، تو یہ تو ہے۔ اب وہ لوگ اگر کسی طرح سے اس کو کسی اور زاویے میں لیتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، تو اللہ ان کو جوائر رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ زیادہ جو ہے وہ دعائیں ان کی لواحقین کے لیے کرنی ہے، جو پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ بالکل، اس دکھ کی گھڑی میں جو ہے ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ ان تمام فیملیز کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے اس دکھ کی گھڑی میں ہم لوگ ان کے بالکل برابر ہیں، ہم ان کے پیچھے نہیں ہیں۔ تو بالکل ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، عید سے حوالے سے تو ہماری بات ہو گئی، اب آپ نے بچپن میں بہت ساری عیدیں ماشاءاللہ گزاری ہوں گی، اور شیطانیوں والی عید بھی گزاری ہوگی، تو کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد پڑتا ہے کہ مطلب کیا کوئی پیچھے آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے کوئی فنی
چیز نکل کر آئی ہو شیئر کریں یا گھر پہ کوئی ڈانٹ وانٹ پڑی ہو کہ بھائی یہ تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ان دنوں میں تو یہ روپوں کا دور تھا بھائی، 1 روپیہ اور 2 روپے والے دور تھے. اور جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں تو جو ہے وہ کہیں کسی جگہ سے اگر 2 روپے کی ایک نوٹ اگر عیدی میں مل جائے اور دے دیں تو ہم جو ہے وہ اپنی جیبوں میں سامنے ہی سے جا کے رکھتے تھے. تو ہاں بھائی یہ، اور بہت ساری جگہوں پر ایسا تھا کہ جو 100 روپے کا نوٹ جو ہے نا، وہ 100 روپے کا نوٹ اگر کوئی شخص لے کر جیب میں جا رہا ہے تو دور سے یوں دیکھتے تھے للچائی ہوئی نظر سے، ارے وہاں یہ بہت امیر گھرانے کا لڑکا ہے، اس کے پاس 100 روپے ہے. تو وہ ان دنوں میں جو وہ عیدی ملا کرتی تھی واقعی ہم جمع کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اس کا استعمال وہاں ہم کریں جہاں سارا سال ہم ان پیسوں کا استعمال نہیں کر پائیں، اور سوچتے رہتے تھے کہ یار فلاں جگہ سے میں جو ہے نا وہ برگر کھاؤں گا یا بن کباب. ان دنوں میں تو بن کباب ہی ہوتا تھا، برگر تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس وقت. تو یہ تھا. پھر کولڈ ڈرنک پینے کا بڑا شوق تھا تو ہم سوچتے تھے کہ ارے یار فلاں جگہ جا کر ہم جو ہے نا بیٹھ کر ٹھنڈی کولڈ ڈرنک پئیں گے. تو یہ عیدی کے پیسے انہی جگہوں میں ہوتے تھے. اور پھر چھوٹے چھوٹے جو بچے ساتھ ہمارے ہوتے تھے وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا سبقت لے جانے کی کوشش کرتے، مجھے اتنے روپے ملے عیدی میں، وہ کہہ رہے مجھے اتنے ملے. تو یہ بتائیے گا کہ جاب کے علاوہ جو ہے آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مطلب سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ؟ بھائی ایکٹیویٹیز تو الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ کافی ہیں اور چلتی رہی ہیں. پھر وہ ایک دور گزرتا رہا، پھر اس سے آگے بڑھتے رہے. تو الحمدللہ میں جب میں نے گریجویشن کیا، یا میں جب گریجویشن اس وقت کر رہا تھا، یہ سمجھے میری 89-90 کی بات ہے. تو ہماری ایک آرگنائزیشن ہے اوکھائی میمن یوتھ سروسز. وہ آرگنائزیشن سارا سال زکوٰۃ ڈسبرس کرتی ہے اور اس کی کلیکشن صرف اور صرف جو ہے وہ مہینے میں ہوتی ہے جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے. ایک مہینے کی جو کلیکشن ہو گئی اس کا پھر ڈسبرسمنٹ پورے سال چلتا تھا. اب وہ مداد جو تھیں ان میں وہ تعلیم بھی ہے، میڈیکل بھی ہے، پھر وہ جہیز اسکیم کے حوالے سے کچھ بچیوں کے اگر رشتوں کی بات ہوتی تھی تو ہم ان کو کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے تھے، یا سلائی مشین لے کر دے دیا ہم نے بیواؤں میں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. اور بقرعید کے دنوں میں 3 دن وہ قربانی کی کھالیں جمع کر کے وہ بھی پیسہ جمع کیا جاتا تھا. تو ان دنوں میں اس دفتر میں، ایک تو ہمارا وہاں اسٹڈی سینٹر ہوتا تھا، وہاں میں بیٹھا کرتا تھا ایز این انچارج، اور اپنی پڑھائی بھی کر رہا ہوں، اور وہاں مجھے کچھ اسٹائپنڈ مل جایا کرتا تھا جو میں اپنے خرچے کے لیے استعمال کر لیتا تھا کہ بھائی جو میرے اخراجات ہیں. پھر وہ دفتر جب آفس سیکرٹری کے لیے ایک جاب ہوئی تو میں نے ایز این آفس سیکرٹری جوائن کیا. اور وہاں میں نے چونکہ میں ان دنوں میں جب ہمارے یہ 89-90 میں جو کمپیوٹر سینٹر ہمارا وہاں بنا، اور دس واز فرسٹ کمپیوٹر سینٹر ان آر کمیونٹی، اور 286 کا زمانہ تھا اور 386 اور فلاپی سے چلتی تھیں. اور تو میں نے وہ جوائن کیا، وہاں میں نے کورس بھی کیا. اس کے بعد میں نے آگے وہاں پر اس وقت GW بیسک کے بعد فاکس بیس اور ڈیٹا بیس اور ڈی بیس اور فاکس پرو وہ چلنے لگے. تو الحمدللہ وہ جو کورس کرنے کے بعد میں نے اپنا ہی پروجیکٹ وہاں اس سینٹر میں لیا، اور وہاں ہم لوگوں نے کمپیوٹر پر جو ہے وہ پورا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا. جو اسکولس کی فیسیں وغیرہ جاتی تھی اس کے لیے کہ وہ ہر اسکول میں 3 مہینے کی فیسیں جاتی تھی کوارٹرلی، تو اس کو ہم سیٹ پورا ڈیٹا بیس بنا کر ان کو ہم الگ الگ ایک پورا سمجھے کہ لیٹر بنا کر اس کا فارمیٹ بنا کے دیتے تھے. بہرحال وہاں سے اسٹارٹ لیا ایز این آفس سیکرٹری، مگر لوگوں کو دیکھ کر موٹیویٹ ہوتا رہا کہ یار یہ اتنا بڑا سوشل فیلڈ میں جو لوگ کر رہے ہیں تو کیوں نہ میں بھی اپنا اس میں کنٹریبیوشن دوں. تو بہرحال اس وقت تو میں جاب کرتا رہا جو پارٹ ٹائم. صبح کالج کا وقت تھا، 3-4 بجے کے وقت وہاں آفس کھلتا تھا، شام تک چلتا تھا. تو وہ سلسلہ چلا. اور جب گریجویشن کے بعد میں نے یہ طے کیا کہ میں خود اپنے طور پر بھی جو ہے نا اپنے ایز اے ورکر، ایز اے والنٹیئر جو ہے میں کچھ نہ کچھ سرو کروں گا. اور الحمدللہ کرتے ہوئے پھر ایک وقت آیا کہ میں نے ٹریزرر کے لیے الیکشن میں کنٹیسٹ کیا اور میں ان اپوزڈ ٹریزرر آیا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتے رہے، آفس سیکرٹری اور جنرل سیکرٹری، پھر اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ بھی 2 سال رہا، پھر اس کے بعد 2 سال کے لیے پریزیڈنٹ. تو یہ ایک پورا جی الحمدللہ گریٹ لیول آگے بڑھتا جا رہا ہے ماشاءاللہ. جی وہ کرتے رہے. کنسسٹنسی ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے، ڈیڈیکیشن جی کہ آپ کے پاس کام کرنے کی ول پاور ہے کہ یار مجھے کچھ کرنا ہے تو آٹومیٹکلی منزلیں آپ کی آسان ہوتی جاتی ہیں اور آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں. تو سر اسی حوالے سے آپ یہ بھی بتائیں، آپ کا جو ہے آپ کرنٹلی ورک کر رہے ہیں سنرجیز ورلڈ وائڈ کے ساتھ، تو ہمارے ناظرین کو ذرا اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں. ایکچولی سنرجیز ورلڈ وائڈ شاید بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا نام. یہ ایک
टेक्सटाइल सोर्सिंग एंड बाइंग एजेंसी है, ठीक। और हम ये कहने में वाकई फ़ख्र महसूस करते हैं, हमारी मैनेजमेंट भी, कि अभी एशिया में इज़ वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सोर्सिंग एंड बाइंग हाउस। सो वी हैव अराउंड 12 कंट्रीज़ में हमारे ऑफिसेज़ हैं। तो इसमें पाकिस्तान में हमारे कराची में भी, लाहौर में भी ऑफिस है, फिर इसके अलावा बांग्लादेश में हमारा सेटअप है, और चाइना में सेटअप है, इस तरह हांगकॉन्ग है, फिर इंडिया में भी सेटअप है जो हमारा बांग्लादेश ऑफिस रन कर रहा होता है वहाँ से। और ये तो हमारे वो एरियाज़ हैं जहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, जहाँ से हम गारमेंट्स जो है या होम टेक्सटाइल जो बेडशीट्स, बेड लिनन होते हैं, वो यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। और जो इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वो है जैसे यूएसए है, यूरोप है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, या और बहुत सारी इस तरह की कंट्रीज़ हैं, वो हमसे बाय कर रहे होते हैं। तो यहाँ से जब जो बाय करने वाली जो कंट्री हैं उनमें भी हमारे ऐसे ऑफिसेज़ हैं जो मार्केटिंग ऑफिसेज़ हैं। तो इट्स अ टेक्सटाइल सोर्सिंग एंड बाइंग हाउस, जो हम ये कह सकते हैं कि भाई हम लोग कपड़े प्रोवाइड करते हैं गोरों को। तो ये है, हाँ बिल्कुल, वो किसी तरह से जो है वो हमारा एक पोर्शन होता है, चूँकि फैक्ट्रियों से हम माल लेकर उनको हम आगे एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हम एज ए सोर्सिंग एजेंट भी काम कर रहे होते हैं और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइडर भी हैं, कि हम उस शिपमेंट को 100% मेक श्योर करते हैं कि वो अप टू द, हाँ बिल्कुल मार्क हो और अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हो, जो ऑर्डर प्लेस हुआ है उसी तरह से वो जा रहा हो। उसका इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट बाकायदा हमारा एक डिपार्टमेंट है, क्वालिटी डिपार्टमेंट है, वो इशू करता है कि हाँ ये अप टू द मार्क है और इसकी अब शिपमेंट हम अलाउ कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। तो ये तो मुझे ये बताइएगा कि अभी हमारी कोच ने बताया कि आप मेमन प्रोफेशनल फोरम का हिस्सा थे, और बल्कि हिस्सा हैं अभी भी। बिल्कुल और बिल्कुल। वो क्या काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप। मैं मेमन प्रोफेशनल फोरम का अल्हम्दुलिल्लाह सदर भी रहा हूँ, और आज से 4 साल पहले जो है वो हमारा ये होता है कि मेमन प्रोफेशनल फोरम एक पूरे एक मेमन बरादरी का, क्योंकि मेमन बरादरी अगर आप देखें ना तो उसमें कोई 36 से 38 मुख्तलिफ जमातें हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उन तमाम जमातों का मजमूआ जो है वो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो WMO है, और ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन वो है, जिसमें सारी ये जमातें रजिस्टर्ड हैं। इसके साथ साथ एक तीसरा ये इदारा है हमारा, इसको कहते हैं मेमन प्रोफेशनल फोरम। तो ये सारे मेमन जमातों में जितने प्रोफेशनल्स हैं उन सब का जो है वो एक फोरम है। उसमें सारे डॉक्टर्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, फिर वो ICMAs हैं, MCMAs, जितने प्रोफेशनल्स हैं, लाइक उसकी एक कैटेगरी, मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेंबर बनने जाते हैं तो ये क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट यू हैव टू हैव 16 ईयर्स ऑफ डिग्री, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, फिर आप उसके मेंबर बन सकते हैं। तो यू हैव फोरम का, जी हाँ, तो उसमें ये क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट आपकी 16 ईयर्स की जो है वो आपकी एजुकेशन हो और आप फील्ड में हो, और उसके बाद आप मेंबर बनते हैं। अच्छा, तो मेमन ही इसका हिस्सा बन सकते हैं जी, एज फार एज द मेंबरशिप इज़ कंसर्न, दिस इज़ ओनली फॉर द मेंबर्स। बट उसमें बेनिफिशरीज़ जो है ना, मैं ये कहूँगा कि थ्रू आउट कराची सारे जितने प्रोग्राम्स होते हैं, जितनी सिम्पोजियम हैं, जितने सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उनमें मैं ये कहूँगा कि 50% या मोर देन 50% नॉन मेंबर्स भी होते हैं, और वो हिस्सा बनते हैं, वो आते हैं। चूँकि हमारी जो एक फ़ीस का स्ट्रक्चर है ना, या जो हमारे उसके सेशंस या टीचिंग का जो हमारा या ट्रेनिंग का जो सेशन होता है, वो फ़ीस ना होने के बराबर होती है। इनफैक्ट कहीं तो ऐसे सेशन होते हैं जिसमें ज़ीरो फ़ीस होती है, और उसकी यही होती है, जब अनाउंसमेंट होता है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर होता है, और हमें रोकना होता है रजिस्ट्रेशन को कि भाई 60, 70, 80 की जो हमारी गुंजाइश होती है। तो मेमन प्रोफेशनल फोरम हर प्रोफेशन में जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनकी तरफ से जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज, वो डिसेमिनेट करता है, वो जाकर आगे लोगों को जो है वो पहुंचा रहा होता है, एंड विदाउट एनी कास्ट एंड क्रीड, जो आना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात जो है मुझे अब्दुल हमीद मेमन का उनकी एक बहुत अच्छी बात लगी, वो ये थी कि जो 38 मेमन्स की जो जितनी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है या कम्युनिटीज़ हैं, वो यकजा होकर जो है वो काम कर रही हैं। तो अगर इसी तरीके से हम लोग तमाम लोग जितने पाकिस्तानी, मैं ख़ास तौर पर कहूँगा कि वो यकजा हो जाएं, तो इस मुल्क पाकिस्तान को तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। अभी भी तरक्की कर रही है, तरक्की कर रहा है, लेकिन उसकी वो स्पीड नहीं आ रही। तो इसी चीज़ को देखते हुए कि हम लोग एक कम्युनिटी हो जाएं, एक जगह, एक प्लेटफॉर्म, एक पेज पर आ जाएं, तो हम लोग जो है वो काफ़ी हद तक इससे आगे जा सकते हैं। मतलब जो आज हम लोग कर रहे हैं वो उससे डबल कर सकते हैं आगे। तो
وہ وہی ہے نا کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ ڈیوائڈیڈ وی فال. تو ایگزیکٹلی یہی چیز ہے کہ ہم نے اگر کچھ کر کے دکھانا ہے تو ہم نے مل کر کام کرنا ہوگا. ورنہ میں آپ کو بتاؤں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ درجے میں کام کر رہا ہوتا ہے. کوئی آرگنائزیشن جو ہے کسی کاز کو لے کر چل رہی ہوتی ہے, کوئی آرگنائزیشن کسی کاز کو لے کر چل رہی ہوتی ہے, اور دوسری آرگنائزیشن وہی کاز کو لے کر بھی چل رہی ہوتی ہے. تو ریپیٹ ہو جاتا ہے وہ کام, اور اس میں آپ کی انرجیز, آپ کے ریسورسز وہ سارے جو ہے وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. بلکہ میں کہیں کہیں یہ کہتا ہوں کہ وہ مس یوز ہو جاتے ہیں, یا اس کا جو ہے پراپر یوٹیلائزیشن نہیں ہوتا. تو جب یہ ایفرٹس کمبائن ہوتی ہیں نا, تو ہم وہ ایریا رکھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس ایریا کو دیکھنا ہے, لائک میڈیکل کو آپ نے دیکھنا ہے, ایک نے ایجوکیشن کا بیڑا سنبھال لیا, ایک نے کسی ایک ادارے جو ہے وہ مد کا وہ ذمہ داری سنبھال لی. تو اس میں ریسورسز کا صحیح یوٹیلائزیشن ہوتا ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ ہاں کہاں کہاں ہم نے کس جگہ کس طرح کام کیا. بالکل میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا, بہت ہی NIC سے ریلیٹڈ ایک پروجیکٹ تھا. اس میں پھر ہم لوگوں نے اپروچ کیا تھا میمنز کمیونٹی کو, اور وہاں پر میں نے جو نظم و ضبط کا مظاہرہ دیکھا تھا نا, مطلب اچھا الفاظ نہیں ہے میرے پاس بیان کرنے کے لیے. وہ انہوں نے کس طریقے سے مینیج کیا, کہ میں بہت ساری کمیونٹیز میں کام کیا, مطلب میمن سے ہٹ کر اگر آپ دوسری کمیونٹیز کی بات کرتے ہیں, میں نے وہاں پر بھی کام کیا, لیکن وہ مظاہرہ مجھے دیکھنے کو نہیں ملا. کہ انہوں نے ہمیں بولا کہ بھائی آپ بس آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں, یہ ان لوگوں کو ہمارے اوپر چھوڑ دیں, ہم دیکھیں گے ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, وہ ہمارا کام ہے. تو وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا. تو اب آگے بڑھتے ہیں. میں آپ سے ایک اور کوشچن میرا یہ ہے کہ ہاؤ وی کین ایریڈیکیٹ تھیلیسیمیا فرام پاکستان, مطلب یہ کیسے ختم کر سکتے ہیں اس کو؟ بہت جو ہے تکلیف دہ امر ہے. ہم جب دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں, اور دوسری جگہوں پر جاتے ہیں, بہت سے ایسے ریموٹ ایریاز میں کہ جہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا بیٹا, ان کا بچی یا بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا شکار ہوا ہے, اور وہ آپس میں ان کی اپنی رشتہ داروں میں یا آپس میں اپنی شادیاں جو ہو رہی ہیں وہ اس سے مزید بڑھتے جا رہے ہیں. تو اصل جو اس کی وجہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنے بارے میں نہ جاننا کہ میں تھیلیسیمیا کیریئر ہوں یا میں مائنر ہوں یا نہیں ہوں. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے, کہ ایٹ لیسٹ مجھے یہ پتہ ہو کہ میں کہیں کیریئر تو نہیں ہوں, میں کہیں کسی بھی شیپ میں جو ہے مائنر یا میجر میں تھیلیسیمیا کیریئر تو نہیں ہوں. اگر ہوں تو پھر میں اپنی آنے والی زندگی کو جو ہے نا وہ محفوظ بناؤں. محفوظ بنانے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے. بھائی آپ نے میجر کے ساتھ یا مائنر کے ساتھ مائنر کو نہیں ملانا ہے, آپ نے وہ رشتے نہیں کرنے, اور پھر آنے والی نسل کو بچانا ہے. بہت ساری کنٹریز آپ کے لیے مثال ہیں. سائپرس از ون آف دا موسٹ, میں بتا رہا ہوں کہ کلینسٹ کنٹری, کہ وہاں پر کوئی ابھی تھیلیسیمیا پیشنٹ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اس کو پورا کنٹین کیا. کس طرح سے کیا کہ بھائی ان کو انہوں نے بل میں ڈال دیا, یا ایک لیجسلیشن بنا کر اس کا رول بنا دیا کہ آپ نے اپنا تھیلیسیمیا ٹیسٹ کروا کر آپ نے بیفور میرج آپ نے سبمٹ کرنا ہے, ہمیں بتانا ہے. سر یہاں پر جو ہے مجھے ایک چیز جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ لیجسلیشن بھی ہو چکی ہے, قانون بن چکا ہے, یہاں پر جو ہے وہ پرائیورٹیز سیٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم نے کس چیز کو پرائیورٹی دینی ہے, کس کو نہیں دینی. اگر یہ قانون بن گیا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد کب ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, اس چیز کے اوپر کوئی بھی کام نہیں کر رہا. بالکل بالکل یہ صحیح کہا آپ کے. ہمارے جو بھی جو پروونشل لیول پر جو ہے وہ باقاعدہ بل پاس ہو چکے ہیں. ہماری اپنی سندھ اسمبلی نے بل پاس کیا ہوا ہے, KPK نے کیا ہوا ہے, اور اب آگے پنجاب نے بھی جو ہے قدم بڑھایا ہے, وہ کیا ہے. اب وہ اس کی امپلیمنٹیشن یا اس کی پراپر ایگزیکیوشن جس طرح سے اسٹرکٹلی ہونی چاہیے وہ ہو نہیں رہی ہے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ میرے خیال میں جس طرح سے آگے بڑھتے آ رہے ہیں, پیشنٹس نکل کے سامنے آتے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ بھی تھیلیسیمیا جو ہے وہ کیریئر بن رہے ہیں, تو وہ وجہ یہی ہے کہ ہم ان کو کنٹین نہیں کر پا رہے ہیں. ہونا چاہیے, ایگزیکیوشن بہت ضروری ہے. اور ہمیں یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں یا اب جو نکاح نامے وغیرہ آ رہے ہیں اس میں باقاعدہ اس کی کلوز ڈالی جا رہی ہے. اب اس پر امپلیمنٹیشن کیسے ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے. اس میں جو ہے حکومت کو واقعی سوچنا ہوگا کہ جو ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جا رہے ہیں نا کہ جو کووڈ کی جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے, اور اس وبا نے جو ہے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے, تو ہم اس کو تھیلیسیمیا کو اس سے زیادہ ہم جو ہے نا واقعی اس کو سیریسلی لیں کہ اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے ریموو کرنا ہے, ایریڈیکیٹ کرنا ہے, اسی طریقے سے ورکنگ کرنی ہے. اس پر بھی ہم نے کام کرنا ہے کہ بھائی ہم نے وہ کہتے ہیں نا کہ وارڈ فوٹنگ پر جو ہے نا جا کر ہم نے کام کرنا ہے. وہ
اچھا سر، میں آپ سے اب اتنی ساری باتیں تو ہو رہی ہیں، اب میں آپ سے ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہوں گی. تو آپ نے کب جوائن کیا تھا اور آپ کا اب تک کیا ایکسپیرینس رہا ہے بینگ اے ایگزیکٹو ممبر؟ آپ نے کیا محسوس کرا ہے؟ ہیلپ پہلے کہاں تھا، اب ماشاءاللہ ترقی کرتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ذرا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. ابھی سب سے پہلے تو میں ہیلتھ کے بارے میں ہمارے عارف بھائی ہیں ان کا میں بہت ہی میں سمجھے مداح ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے انسپائر کیا تھا. اور ہیلتھ کے بارے میں نے نہیں سنا تھا. میں انفیکٹ پہلے ہی آج سے کوئی 12-15 سال پہلے 18 سال رہا ہوں، کام کرتا رہا ہوں کسی آرگنائزیشن کے ساتھ. بہت سارے میں نے بلڈ ڈرائیوز جو ہیں ارینج کی، ان کے بلڈ کیمپس ارینج کر کے ان کے لیے کام کرتے رہے. ہمارا ایک گروپ تھا جو ینگسٹرز کا تھا، وہ PYR کے نام سے تھا، پاکستان یوتھ ریولیوشن کے نام سے. اس کو میں سندھ میں لیڈ کرتا تھا. تو ہمارے ساتھ بہت سارے والنٹیئرس تھے. تو ہمارے جب بھی کہیں کچھ اس طرح کی کاز کے لیے کال آتی تھی تو ہم لوگ فوراً وہاں بلڈ کیمپس ارینج کر رہے ہوتے تھے، یا فنڈ ریزنگ کر رہے ہوتے تھے، یا کسی طرح سے وہ تھیلیسیمیا پیشنٹس کے لیے کہیں نہ کہیں کسی جگہ ان کا ویلفیئر کے لیے کام میں ہم لگ جاتے تھے. تو وہاں سے ایک آرگنائزیشن کو ہم نے چھوڑا، پھر دوسری آرگنائزیشن ابھی جو ہمارے ساتھ، جب میں اس کا حصہ بھی ہوں باقاعدہ چل رہا ہے، جو ہمارا فیتھ ہے، فائٹ اگینسٹ تھیلیسیمیا. تو تھیلیسیمیا میں فری پاکستان ان کا بھی کاز ہے. وہ فیتھ جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے صرف اور صرف پیشنٹس اور ان کی فیملیز کے لیے، کہ ان کی ویلفیئر، ان کی ٹریٹمنٹ کی دیکھ بھال، ان کی جو نیڈ ہے اس کی وہ دیکھ بھال، کہ کہیں کسی طرح ہاں میڈیسنس وغیرہ کی اویلیبلٹی، ریسٹورینٹس کی اویلیبلٹی، ان کی اپنی جو بلڈ ٹرانسفیوژن کی، کہ بلڈ کب کہاں ان کو لگ رہا ہے اور اویلیبل نہیں ہے تو اس کو ارینج کرنا. تو وہ تھا. اب ساتھ ساتھ جب عارف بھائی کے اس ہیلپ کو میں نے دیکھا اور پھر مجھے پتہ چلا کہ بھائی ہمارے بہت ہی محترم اشرف بھوانی صاحب، رفیق انگون والا صاحب اور رؤف بھائی بھی یہاں حصہ ہیں. تو میں پھر مجھے انوائٹ کیا گیا، میں بھی آیا اور میں نے ہیلپ کی ایکٹیویٹیز دیکھیں. تو ماشاءاللہ سے جس طریقے سے فری آف کاسٹ ایک ڈھیلا نہیں لیا جاتا ہے اور بچوں کے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ سے ایسا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے جیسے وہ اپنے گھر کے افراد ہوں، اپنے گھر کے بچے ہوں، اور ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو میں بڑا انسپائر ہوا اور پھر میں نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں کسی طرح ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا اور پروگرامز میں آنا یا اس طرح سے. پھر عارف بھائی نے بھی جو ہے وہ شفقت کا مظاہرہ کیا اور مجھے انہوں نے اپنی ایگزیکٹو کمیٹی میں لیا. تو ہیلپ میں میرا آنا جو ہے وہ میمن پروفیشنل فورم کے تھرو ہی ہوا، کیونکہ ہم نے میمن پروفیشنل فورم نے پورے سال کے لیے جو ہے ایز این اسپانسر جوائن کیا. اور اس وقت ڈاکٹر خالد بمبا صاحب ہمارے ساتھ تھے اور عبدالجبار راٹھور صاحب تھے. میں بھی اس مینیجنگ کمیٹی کا حصہ تھا. یہ وہ وقت تھا آج سے 2 سال پہلے جب میں اس سے پچھلے سال پریزیڈنٹ تھا. تو جب عبدالجبار بھائی بھی آئے تو وہ وقت تھا اور اس وقت سے میں نے کنیکشن اپنا جو ہے وہ ہیلپ کے ساتھ کیا اور الحمدللہ اب تک جو ہے وہ ہیلپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ان کاموں میں اپنا کہیں نہ کہیں جو جس طرح سے حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈال رہے ہیں. اور اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا ماشاءاللہ کمیونٹی بیس سسٹم ہے پورا اور 38 آرگنائزیشن آپ کی کمیونٹیز ہیں. تو تھیلیسیمیا ہم نے سنا ہے کہیں، ہم نے بلکہ سنا کیا دیکھا ہے کہ یہ کمیونٹی بیس پہ زیادہ جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے، کہ جہاں کزن میریجز ہوتی ہیں اور ایسی جگہوں پر بہت زیادہ یہ پایا جاتا ہے. تو آپ لوگ اس چیز کو کیسے کور کرتے ہیں کہ لائک آپ کے ظاہر آپ لوگوں میں باہر شادی نہیں ہوتی، بہت کم کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ باہر شادی کرتے ہیں ورنہ کمیونٹی کے اندر ہی آپ شادی کرتے ہیں. تو اس کو کس طریقے سے پھر کور کرتے ہیں آپ لوگ؟ بھائی بات یہ ہے کہ اس پر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ کمیونٹی لیول پر ہوتا یہ ہے کہ جہاں ہمارے آپس میں جب رشتے ہوتے ہیں نا تو ہماری جماعت کا یہ ایک قانون ہے کہ آپ نے آ کر ہم نے جو ہے انفارم کرنا ہے. مطلب ہمیں انفارم اس طرح کرنا ہے کہ جماعت میں آ کر آپ نے باقاعدہ ایک پرچی بنوانی ہے، وہ ایک سلپ بنتی ہے اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی میرا بیٹا ہے اور میں فلاں ہوں، پورا یہ ڈیٹا بیس سے میچ کیا جاتا ہے، اپنی ڈیٹیل دی جاتی ہے اور میرے بیٹے کی منگنی یا شادی اب جو ہے فلاں کی بیٹی سے ہونے جا رہی ہے. تو وہ سارا جو رشتہ ہوتا ہے وہ اس کی انفارمیشن وہاں دی جاتی ہے جماعت میں، ہر جماعت میں. ہماری جتنی بھی میں جماعت کی بات کر رہا ہوں تو وہاں جا کر انفارم کیا جاتا ہے. اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آل پاکستان میمن فیڈریشن کے انڈر میں بھی تھیلیسیمیا کے لیے بڑا کام ہونے لگ گیا ہے. ہمارا کتیانہ میمن ہاسپٹل ایک ہے، وہاں پر بھی ان کا جو تھیلیسیمیا سینٹر بنا ہوا ہے. کچھ اور آرگنائزیشن اپنے طور پر بھی جو کر رہی ہیں. تو اس میں کوشش یہ ہے کہ جماعت کے لیول پر
ہر اس رشتے کی جب بات ہوتی ہے وہاں انفارمیشن ہوتی ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کم از کم میل کا جو ہے آپ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ضرور کروا لیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جا کر آپ فیمیل کا بھی کروائیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ میل کا کم از کم آپ ٹیسٹ کروا لیں. اگر خدا نخواستہ وہ کیریئر ہے, وہ اگر مائنر ہے, تو پھر آپ کوشش کریں کہ ہاں پھر آپ فیمیل سے بھی ان سے اپنی جو ہونے والی منگیتر ہے یا جن سے آپ کا رشتہ ہوا جانے جا رہا ہے اس کو آپ جو ہے نا ان کا ٹیسٹ بھی کروائیں. اور اس میں جو ہے ان کو یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی معیوب چیز ہے, اس میں یہ کہیں کہ آپ کی آنے والی زندگی اور آپ آنے والی نسلوں کا جو ہے انحصار اس کی آپ کی اور اپنی میاں کی صحت پر ہے. اگر آپ صحت مند ہیں تو آنے والی آپ کی نسلیں بھی صحت مند ہوں گی. تو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح سے کنونس کیا جائے, اور ایٹ لیسٹ میل کو جو ہے نا, اور میں یہ بھی آج کے اس پروگرام کے توسط سے جو ہے میں اپنی تمام اوقاء میمن جماعت کے ساتھ ساتھ جتنی میمن جماعتیں ہیں نا ان کو میں کہوں گا کہ بھئی وہ کسی طرح سے اپنا یہ اصول بنا لیں کہ کوئی اگر اس طرح کے رشتے کی بات کر کے آتے ہیں تو ان سے کہیں کہ بھئی آپ آنے سے پہلے اپنے میل ممبرز کا جو ہے ایٹ لیسٹ ٹیسٹ کروا کے آئیں, اور وہ اگر مائنر ہیں تو پھر آپ آنے والے جو بھی رشتوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو آپ کسی طرح کنونس کریں اور ان کا اچھے طریقے سے سمجھائیں, کیونکہ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے, کوئی عیب کی بات نہیں ہے, یہ صرف ایک بلڈ کا ٹیسٹ ہے, اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. بالکل ایک چھوٹا سا معمولی سا بلڈ ٹیسٹ ہے جس میں آپ کو جو ہے پتہ چل جائے گا if you are a carrier or not. اچھا سر ایک بات بتائیں, اگر ان کیس آپ کی کمیونٹی میں جیسے دونوں ہی کیریئر آتے ہیں تو تب آپ لوگ کیا اسٹیپ فارورڈ کرتے ہیں؟ بھائی یہ تو میں اسی وقت جب میں شادی سے پہلے اگر رشتہ ہو رہا ہے تو پھر تو ان کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے ان کو کنونس کرنا ہوگا, کاؤنسلنگ کر کے دونوں فیملیز کو الگ الگ بٹھا کر ان کو سمجھانا ہوگا. اور یہی ایک اسٹیپ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے طے کیا ہے تو اس وقت ہم یہ بات ضرور کریں. میں تو کہوں گا کہ رشتہ طے کرتے وقت بھی ہم جو ہے وہ بات کریں کہ دیکھیں ہم جو ہے اگر ہمارا بیٹا جو ہے وہ مائنر ہے, ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی کا بھی ایک چھوٹا سا بلڈ ٹیسٹ کروا لیں. یہ بلڈ ٹیسٹ ہے بس, یہ جو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی آپ کیریئر تو نہیں ہے, کسی طرح سے مائنر نہیں ہے, تو وہ پہلے سے جب آپ بات کر کے آگے رشتے کی بات بڑھائیں گے نا کہ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی سترہ ہوتا ہے تو ہم اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے, ہم اس کو روکیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ بھائی آنے والی زندگی جب ان کی ہاں تو وہ ان کا رشتہ اس جگہ ہو جائے جہاں وہ کیریئر نہ ہو. اگر میل کیریئر ہے تو پھر ہم اس طرح سے, تو اس طرح کوشش کر کے اس کو روکا جا سکتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے یہ اسٹیپ لینا, جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ناگزیر ہو چکا ہے, اس کو کرنا ہوگا. یہ کریں گے نہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور ہم خود دیکھ رہے ہیں ہماری اپنی کمیونٹی میں بھی کچھ ایسے خاندان ہیں, کچھ ایسی فیملیز ہیں جن کو پتہ نہیں چلا, آپس میں رشتوں میں شادیاں ہوئیں اور بچے آئے اور وہ کیریئر تھے اور ان کو بی ایم ٹی بھی کروانا پڑا. ہمیں یاد ہے ہماری فیملیز میں ہی ہیں کہ ان کو پھر بون میرو ٹرانسپلانٹیشن ہوا اور اس کے بعد ایسا ایسا, اب وہ اس کے بعد بھی افورڈیبل نہیں ہے. کمیونٹی نے ہر جگہ سے ادھر ادھر جا کر ان کو ہیلپ کی, ان کے لیے وہ ذرائع پیدا کیے اور وہ کسی طرح سے وہ اس کا ٹریٹمنٹ ہوا. مگر اس ٹریٹمنٹ کے بعد بھی پھر اس کی کیئر ہے, یہ نہیں ہے. شروع میں جو ہے مجھے یاد ہے کہ اس ٹریٹمنٹ کے بعد بھی مجھے ایک الگ سے جو ہے نا روم ان کے لیے الگ کرنا پڑا, پھر اس کے بعد وہ ایئر کنڈیشن ہو, کسی طرح سے پورا پروٹیکٹڈ ہو. بہت ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ اس میں میچنگ بہت ضروری ہے. بالکل میچ ہو گیا, بون میرو ٹرانسپلانٹیشن ہو گئی, اس کے بعد بھی مس میچ ہے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا, بہت مشکل ہو جاتا ہے, اس کی سروائیول مشکل ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ ہے, یہ اس طرح کے سٹیپس لے کر ہی ہم کسی طرح سے اس کو ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان کو تھیلیسیمیا میجر فری پاکستان بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ اور ایک بہت اچھا میسیج ہے کہ کمیونٹی کے اندر جو ہے اگر وہ کمیونٹی میں شادی بھی کر رہے ہیں تو وہ اس کے اندر بھی جو ہے ٹیسٹ کی انہوں نے ایک سمجھ لیں کہ وہ رکھا ہوا ہے کہ ٹیسٹ کے بغیر آپ کی شادی نہیں ہوگی. اور یہ بہت ایک اچھا سلسلہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سلسلے کو آپ جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ. تو میرا آپ سے سوال اب آخری یہ ہے کہ عید کے موقع کے اوپر جو ہے آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, مطلب عید سے ریلیٹڈ یا اس سے ہٹ کر نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ بھائی سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا وہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنا شروع کر دیں. اب ایک چیز یہ ہے کہ جو حالات جس طرح سے چل رہے ہیں, اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو واقعی قسم پرسی میں ہیں یا کچھ
ان جو نامساعد حالات کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوئے ہیں تو ہم جا کر یا کسی طرح سے ان کا کوئی کنیکشن کسی کے ساتھ نکال کر ہم ضرور ان تک اپروچ کریں. ضروری نہیں ہے کہ میں جا کر خود ان سے بات کروں یا پوچھوں کہ بھائی آپ کی کس طرح سے گزر بسر ہو رہی ہے, آپ کی کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں, کیونکہ روزگار بند, لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے جو نوکری پیشہ تھے ان کی نوکریاں جو ہے وہ جی ہاں چلی گئی ہیں یا وہ پریشانی کا شکار ہیں کہ بھائی کس بھی وقت. ہاں تو وہ چیزیں ہیں, تو اس میں ہم ضروری نہیں کہ میں جا کر ڈائریکٹ پوچھوں یا کسی کا میں کنیکشن ڈھونڈوں کہ یار ان کی دوستی کس کے ساتھ ہے یا ان کا ملنا جلنا کس کے ساتھ ہے. میں ان سے اپروچ کر کے بات کر کے اور ان کے بارے میں پتہ کروں کہ بھائی کس طرح سے چل رہے معاملات, اور جو کچھ ہم کر سکیں, جو چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر کام ہو سکے ہم کریں. اور اس وقت جو ہے نا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی پوری اس انسانیت کو, پوری قوم کو جو ہے سہارا دیں اور سنبھالیں ان کو. جی ناظرین, تو یہاں اب ہمارا سیشن جو ہے اینڈ پہ ہوتا ہے. اب ہم نیکسٹ سیشن میں اپنے نئے مہمان کے ساتھ ملیں گے جس طرح ہمارے سر نے میسج دیا اس چیز کا واقعی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اپنے آس پڑوس کو جو ہے دیکھیں, ان کی مدد کریں. کوئی انسان اپنے پریشانیاں خود سے نہیں بول پاتا, لیکن ہم جو کہ بطور انسانی دیکھ سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کن مسائل سے گزر رہے ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھیں اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیزن میں دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. اور میری ایک مرتبہ پھر تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, تاکہ آپ کو جو ہے مزید لوگوں سے ملوائیں اور آپ کو ان کے لائف ایکسپیرینسز کے بارے میں بھی ہم یہاں گفتگو کا سلسلہ پھر جاری رکھیں گے.